امریکی سیاست میں اسکینڈلز ہمیشہ سے طاقت، ساکھ اور عوامی رائے کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ انہی میں ایک نمایاں مثال جیفری ایپسٹین سے جڑا ہوا ایپسٹین اسکینڈل ہے، جو بنیادی طور پر ایک ایسے نیٹ ورک سے متعلق تھا جس میں بااثر شخصیات پر نوجوان خواتین اور بچیوں کے استحصال سے متعلق سنگین الزامات سامنے آئے۔ یہ اسکینڈل صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے امریکی اشرافیہ، کاروباری حلقوں اور سیاستدانوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث عوامی اعتماد کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس نوعیت کے اسکینڈلز امریکی سیاست پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں، لیکن یہ اثرات یکساں نہیں ہوتے۔ حالیہ سروے کے مطابق نصف امریکیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ ایپسٹین اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا۔ اس میں 81% ڈیموکریٹس، 52% آزاد ووٹرز اور 26% ریپبلکن اس خیال سے متفق دکھائی دیتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس ان الزامات کو مسترد کر چکا ہے۔ تاہم اگر ماضی پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اسکینڈلز ہمیشہ انتخابی نتائج کو تبدیل نہیں کرتے۔ 2016 میں ٹرمپ نے شدید اخلاقی الزامات کے باوجود ہلری کلنٹن کو شکست دی۔ 2024 میں ان کی کامیابی نے یہ ثابت کیا کہ ان کے حامی، خصوصاً میگا تحریک، جنوبی ریاستوں اور بائبل بیلٹ میں رہنے والے ووٹرز انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ آیا ایران کے خلاف کارروائی واقعی ایپسٹین اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی؟ اس بات سے قطع نظر کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، ایپسٹین اسکینڈل نے اس وقت امریکی سیاست، اسرائیلی اثرات اور سیاست میں اخلاقیات کے حوالے سے بڑی بحث کو چھیڑ رکھا ہے۔ اسی پر پینل سے گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: ایران پر حملہ ایپسٹین اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا، امریکی عوام کے نصف حصے کی رائے، سازشی نظریہ یا حقیقت کی عکاسی؟ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی کانسپریسی ہے؟ کیا اس طرح کی حقیقت اگر ہے تو امریکی سیاست کو متاثر کرے گی، جھنجھوڑے گی، یا پردے کے پیچھے چھپی رہے گی؟ دیکھیے عائشہ، ایپسٹین فائلز جو ہیں اب وہ ایک کنسپریسی تھیری سے آگے نکل کر وہ ایک حقیقت ثابت ہو چکی ہیں، کیونکہ اس قدر بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹیشن یا دستاویزی ثبوت جو ہیں اس پورے اسکینڈل کے اور اس کے تانے بانے کے، وہ اب سامنے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کون سا امریکی سیاستدان یا بڑا بزنس مین یا حکام کے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص نہ ہو جس کو کہ ایپسٹین نے اس پورے اپنے اسکینڈل میں شامل نہ کیا ہو، چاہے وہ اپنے جزیرے پر لے جا کر جو ہے وہ غلط کاری میں شامل کروانا ہو یا پیسے رشوت کی لین دین ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب سامنے ان کے دستاویزی ثبوت آ چکے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ساری ہی پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، بلکہ امریکی جو حکمران طبقہ ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اس میں جن کے اوپر سوالات اور انگلیاں اٹھی ہیں وہ خود صدر ٹرمپ کی ذات ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی بار پبلک میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایپسٹین اور وہ دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کی تصاویر۔ اس دوستی اور اس پورے اسکینڈل سے نظر ہٹانے کے لیے کیا ٹرمپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک ملک پر جنگ چھیڑ دیں گے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جنگ والا معاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سے ریلیونٹ نہ ہو یا لنک نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسرائیل کی جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ اثر کر رہا ہے، اور وہی بیہائنڈ دی سین تو اسرائیل کے بھی لنکیجز موجود ہیں، ان کے لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہے۔ جی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایپسٹین کے بارے میں کہ وہ مبینہ طور پر اسرائیلی جو سیکرٹ سروس ہے موساد اس کا ایجنٹ تھا، جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں، یا وہ ایجنٹ تھا یا اس کے تعلقات تھے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ابھی کوئی چیز حتمی طور کے اوپر فائنلائز نہیں ہوئی، یہ بھی ایک کنسپریسی تھیری کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ اس سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اس کو لنک کو ثابت کرنا ذرا سا مشکل ہے فی الحال۔ وہ تو امریکی معاشرے اور ان کے نظام انصاف اور قانون کی بات ہے۔ عامر احمد خان صاحب، کیا آپ کے خیال میں، کیونکہ یہاں سے ایک سینیٹر ہے ریپبلکن رہنما تھامس میسی، وہ تو اس حد تک آگے گیا کہ ٹرمپ سے اختیارات بھی واپس لینے چاہیے اور کہتے ہیں کہ بمباری سے فائلز مٹ نہیں سکتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا وہاں پر اس بات کی صداقت اور اس کھوج کے پیچھے وہاں کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا پھر کانسپریسی ہے؟
یہ ایک چٹپٹے اسکینڈل کے طور پہ یقیناً وہاں کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر بھی کوئی براہ راست لنکیج جو ہے ایپسٹین فائلز کی اور ایران کے خلاف جو جنگ کی، ان کے اندر براہ راست لنکیج کا کسی کو یقین ہو۔ دیکھیں اچھا بات یہ ہے کہ کچھ حقائق یہ صدر ٹرمپ نے خود اصرار کیا تھا کہ ان فائلز کو ریلیز ہونا چاہیے نا۔ اب وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کو پتا ہوتا کہ ان کے خلاف اتنے ڈیمنگ ثبوت ہیں چائلڈ سیکس ٹریفکنگ سے متعلق کہ وہ ان کا کریئر ختم کر سکتے ہیں، تو کیا کبھی وہ ایسا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ ان کو یہی تھا کہ ہاں تھوڑی شرمندگی، چند تک سوالات کا جواب دینا ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس کا اصرار کیا۔ اور جہاں تک یہ رائے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آدھے نصف سے زیادہ امریکی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپس میں تعلق ہے۔ دیکھیں وقت ہوتا تھا ایسا جب تماشا دیکھنے کے لیے جائے تماشا پر جانا ضروری ہوتا تھا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آتے تھے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا وہ تماشا گھر گھر میں لے آیا ہے، اب ہر کوئی جو ہے وہ تماشبین بھی ہے، مبصر بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہے۔ اس لیے آج کل اس طرح کے جو عوامی رائے پر مبنی سروے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شہزاد صاحب، 2016 اور 2024 کے انتخابات نے ثابت کیا کہ اخلاقیات یا اخلاقی الزامات جو ہیں وہ ووٹرز کی رائے کو یا ترجیحات کو بدلنے میں ناکام رہتے ہیں، تو کیا ٹرمپ ایپسٹین اسکینڈل سے، ان ایپسٹین فائلز کے سامنے آنے سے متاثر ہوئے ہیں، گھبرائے ہیں؟ کوئی لنکیج ہے اس کا یا اسے ایک کانسپیریسی تھیوری کہا جائے؟ دیکھیں ایپسٹین جو فائلز ہیں یہ ایک کرمنل کیس ہے جو کہ امریکہ کی عدالتوں میں لڑا جانا ہے۔ اس میں کون کیا پرسیپشن لیتا ہے، میرے حال میں اس کا عمل دخل بہت کم ہے۔ اخلاقی جواز یا قانونی جو چیزیں ہیں وہ میرے حال میں اخلاقیات اب کم ہے، قانونی زیادہ ہے، اور سیاسی طور پر اتنا پولرائزڈ وہاں پہ سب سلسلہ ہے کہ کوئی اس چیز کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اندرونی سیاست کا ایک عمل ہے، اس کو میرے خیال میں ہم ان کی بیرونی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر شاید کوئی اتنا زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جب ٹرمپ آیا تھا اس نے 3 چیزیں کہی تھیں۔ اس نے کہا تھا میں وینزویلا میں کو اپنی سائڈ پہ کروں گا، یا وہاں پہ جو اس نے عمل کیا وہ کروں گا۔ اس کے بعد ایران کا اس نے رجیم چینج کا ضرور اس کے دماغ میں تھا، اور تیسرا کیوبا، اب وہ کیوبا کے پیچھے پڑ گیا۔ اچھا اب یہ کہاں تک ممکن ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو عمل پذیر کرتے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ایران میں جو ہوا اس میں رجیم چینج تو نہیں ہوئی، وہ رجیم چینج کے لیے ہی گیا تھا اور وہ نہیں کر پایا، اور اب وہاں پھنسا بیٹھا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو کہ اصل میں چاہے ایپسٹین ہوتا یا نہ ہوتا اس نے یہ 3 چیزیں کرنی ہی کرنی تھی۔ تو اچھا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ اپنا ذاتی تشخص مجروح کر بیٹھا ہے، سیاسی طور پر بہت نقصان ہوا ہے، دھچکا ہے، اور اس کے بعد پھر معاشی طور پر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ یہ 3 چیزوں کی بنیادی جو کلیکٹیو اس پہ افیکٹ ہوگا وہ نومبر کے الیکشن میں نظر آئے گا، سیاسی طور پر وہ چہرہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ایپسٹین سے ہٹ کے یہ جو معاملات باقی ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے کہ ان کا اثر کس حد تک نومبر الیکشن میں آتا ہے۔ اینی وے یہ اس کا آخری ٹینیور ہے، یہ اس کے بعد تو وہ کبھی الیکشن میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اوپر پھر ہسٹری جج کرے گی کہ ٹرمپ صاحب کس قسم کے انسان تھے، کیسے صدر تھے، امریکہ کو کتنی مشکلات پیش آئیں، اور ان کی اسٹریٹجی یا سوچ یا پالیسیز کتنی غلط تھیں۔ بہرحال فی الحال ہم یہیں تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر سیاسی طور پر ان چیزوں کا زیادہ آئے گا بنسبت ایپسٹین فائل کے، اور وہ نومبر میں بازیوں کے سامنے درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، کیا امریکی سیاست میں طاقت اور اخلاقیات کا ٹکراؤ مستقل رجحان بن چکا ہے، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ اپنے داخلی معاملات سے نظر ہٹانے کے لیے ٹرمپ نے ایک جنگ کا آغاز کیا، یا صرف سازشی نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندریا کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ کہاوت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بنیادی جبلتیں ہیں، بیسک انسٹنکٹس ہیں، وہ کتنی اہم ہوتی ہیں، اور سیاست میں جو طاقت کا کھیل ہے اس میں بنیادی جبلتیں بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور سیلف پریزرویشن، اپنے آپ کو بچانا، تو بہت بڑی بنیادی ایک جبلت ہے۔ دیکھیے اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو وہ عدالتوں میں ہوں گے اور سزائیں بھی ہوں گی، اور وہ شاید جیل بھی میں بھی جائیں گے، اس لیے وہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ بات آپ نے ٹرمپ صاحب کے بارے میں بھی بتائی کہ ایپسٹین فائلز کی سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے ٹرمپ نے جو جنگ شروع کی، بظاہر وہ کوئی لمبی جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ وینزویلا جیسا کوئی کام چاہتے تھے، ایک پاپولسٹ کے طور پر اپنی واہ واہ کرانا چاہتے تھے کہ وہ جائیں گے، بمباری کریں گے 5-10 دن کے بعد، اور مسئلہ ان کے حق میں حل ہو جائے گا، اور وہ جیت کا اعلان کریں گے، اور پھر ٹرمپ ہو جائے گی، واپس آ جائیں گے۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسکیلیشن ہوگی، معاملہ اتنا بڑھ جائے گا، ایران ایسا سرپرائز دے گا اور معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے، حالانکہ ان کو بہت سے اپنے ساتھی یہ بتا رہے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے اس جنگ کو
कौमी मफादात की टर्म में इसको वाज़े किया जा सकता है। एक तो इसराइल का कौमी मफाद, इसराइल चाहता है कि ईरान का निज़ाम भी ख़त्म हो और उसकी रियासत भी टूट फूट का शिकार हो, और हमें मालूम है कि जब इसराइल का मफाद होता है तो फिर अमेरिका भी उसके पीछे खड़ा होता है। तारीख़ी तौर पर अमेरिका एहतियात किया करता था, हर बात नहीं मानता था, कुछ हदूद क़ुयूद का तयन करता था, लेकिन ट्रंप साहब इसराइल को मुकम्मल बैकिंग कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे, शुरू से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कौमी मफादात और जिस तरह की पॉलिसी साजी इन दोनों मुल्कों में हो रही है, उससे ये बात वाज़े हो जाती है कि जंग इस तरह से क्यों लड़ी जा रही है। दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम को पर लेके जाएंगे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।